صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، باہر سے تو اس سینٹر کو تباہ نہیں کیا جا سکتا اور اندر اس وقت تک کوئی آدمی جا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس خصوصی کمپیوٹرائزڈ کارڈ نہ ہو، پھر یہ مشن کیسے مکمل ہوتا؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ان کی کارکردگی کو چیلنج کر رہا ہو۔ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہم، اب ظاہر ہے مشن تھالی میں رکھ کر تو نہیں پیش کیا جاتا، اس کے لیے پلاننگ بنانی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ صالحہ بھی ضد پر اڑ گئی، تو ٹھیک ہے، اگر تم دونوں چاہو تو اب بھی اکیلے کام کر سکتی ہو، ہم تم دونوں کا انتظار یہیں بیٹھ کر کریں گے۔ عمران نے کہا، تم خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ یا تو تم چیف سے کہو اور چیف یہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ جولیا نے کہا، اگر تم بھی اس پر تیار ہو تو میں چیف سے بات کر لیتا ہوں۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر چیف ہاں کر دے تو میں تیار ہوں۔ جولیا نے کہا، عمران صاحب کیا آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ دو گروپ بن جائیں؟ صفدر نے کہا، میں نے کب کہا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، اب آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کم از کم اتنی نفسیات تو ہم بھی آپ کی جان گئے ہیں کہ اگر آپ خود رضامند نہ ہوتے تو آپ صالحہ کی اس بات کی اتنی حوصلہ افزائی ہی نہ کرتے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، دو گروپس کی صورت میں تو معاملہ اور الجھ جائے گا، اس لیے گروپ تو ایک ہی کام کرے گا۔ ویسے اگر تمہارا خیال ہو کہ جولیا اور صالحہ کے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی ہونا چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ دونوں جس کو چاہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا انتخاب صفدر صاحب ہے۔ صالحہ نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا، جبکہ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ مبارک ہو صفدر، یہ تو واقعی نرم گوشہ ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے مسکرانے کی بجائے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے صالحہ کو سمجھایا تو ہے، بہرحال اس بارے میں میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، صفدر نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، ابھی سے یہ موڈ طاری کر لیا ہے تم نے؟ یہ موڈ تو ہنی مون کے بعد جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تب دھولے پر طاری ہوتا ہے، عمران نے کہا تو صفدر اس طرح ہنس پڑا جیسے وہ زچ ہو کر ہنس رہا ہو۔ اب میں کیا کہوں عمران صاحب؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تک جو تم نے کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب تو کہنے کی باری صالحہ کی ہوگی، عمران نے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اس پر صفدر بھی اس ہنسی میں شامل تھا۔ ہاں، اسی طرح ہنستے بولتے اس مشکل کا سامنا کرو، بزرگ کہتے ہیں کہ بہادر وہی ہوتا ہے جو مشکل اور کٹھن وقت میں بھی ہنستا رہے، عمران نے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اور میرا انتخاب تنویر ہے، جولیا نے اچانک کہا تو تنویر کا چہرہ یکلہت چمک اٹھا اور اس کے ساتھ ہی باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تو میں اور کیپٹن شکیل ہی رہ گئے، باقی وہ کیا مصرع ہے کہ آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، اس کے بجائے اب یہی کہنا ہوگا کہ آ کیپٹن شکیل مل کے کریں آہو زاریاں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، آپ اپنے مقصد میں بہرحال کامیاب ہو ہی گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یار تم بس اسی طرح خاموشی رہا کرو، جب بھی بولتے ہو بس بے سرا اور بے تکا ہی بولتے ہو، عمران نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا ہے کیپٹن شکیل نے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں اور کیپٹن شکیل واقعی یہاں آرام کریں گے، تم مشن مکمل کرو، پھر ہم اکٹھے واپس چلے جائیں گے اور مسئلہ ختم۔ عمران نے ایسے کہا جیسے وہ بات کرنا نہ چاہتا ہو۔ تو یہ بات ہے، تم خود یہی چاہتے تھے کہ ہم سے علیحدہ کام کرو، جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، میں نے کب کہا ہے؟ صالحہ نے بات شروع کی اور تم نے اس کی تائید کر دی، پھر صالحہ نے صفدر کو منتخب کر لیا اور تم نے تنویر کو۔ صفدر نے تو چلو پھر بھی کسی حد تک احتجاج کیا، لیکن مجھے تو احتجاج کرنے کی بھی جرت نہیں ہو سکی، اس کے باوجود بھی تم مجھ پر غصہ کھا رہی ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل، تم بتاؤ کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ عمران کا منصوبہ تھا؟ جولیا نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، مس جولیا، میں نے تو صرف اندازہ لگایا، کیونکہ جس طرح پہلے صفدر نے کہا ہے کہ اگر عمران صاحب خود رضامند نہ ہوتے تو صالحہ کو پہلی بات کا ہی جواب اس انداز میں ملتا کہ انہیں دوسری بات کہنے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن عمران صاحب نے خود ہی انہیں بات بڑھانے کا موقع دیا اور پھر فوراً ہی ان کی بات پر رضامند ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عمران صاحب نے بتایا ہے کہ ریڈ ایجنسی کو اس سینٹر کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور اس نے یہاں آتے ہی اس قدر تیزی دکھائی ہے کہ عمران صاحب کو فوراً اپنے ایجنٹ کی طرف سے لی ہوئی کوٹھی اس پراسرار انداز میں چھوڑنی پڑ گئی، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ریڈ ایجنسی ہم سے زیادہ عمران صاحب سے واقف ہوگی، اس لیے ان کی پوری توجہ عمران صاحب پر ہی ہوگی، وہ انہیں روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ عمران صاحب خود ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ خود علیحدہ رہ کر کام کریں اور سیکرٹ سروس علیحدہ رہ کر۔ کیپٹن شکیل نے اپنے تجزیے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او واقعی یہ بات ہوگی، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو تم خود یہی چاہتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو
تم ہمیں بتا سکتے تھے، جولیا نے کہا۔ میں کیا چاہتا ہوں اب اس بارے میں خود کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سمجھدار کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اب میری قسمت کے تنویر اشاروں کی پوری کوڈ بک پڑھنے کے باوجود سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کے چہرے پر یک لحظ سرخی سی چھا گئی، جبکہ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تم جو کچھ چاہتے ہو ویسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک پڑے۔ یس کم ان، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور یکے بعد دیگرے دو مقامی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا، جبکہ دوسرا نوجوان۔ ادھیڑ عمر آدمی کے جسم پر لباس خاصا قیمتی تھا، جبکہ نوجوان نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ بہادر خان ہے، اس نرم گوشے کا مالک، اور بہادر خان یہ میرے ساتھی ہیں۔ عمران نے اس ادھیڑ عمر کا اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کا سرسری طور پر بہادر خان سے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، بہادر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ قادر خان ہے، یہ اس علاقے میں واقع گاؤں سربز کا رہنے والا ہے اور اس پورے ضلع کوچک کی ہر جگہ اس کی دیکھی بالی ہوئی ہے۔ ویسے بھی یہ پہاڑی لومڑیوں کا شکار ہے، بہادر، دلیر اور گول کا پکا ہے۔ بہادر خان نے نوجوان قادر خان کا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ گاؤں سربز کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، یہ ضلع کوچک کی پہاڑیوں میں بہنے والے ایک چھوٹے سے پہاڑی دریا لاہوتی کے کنارے پر واقع ہے، قادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور پھر اس نقشے کو کھول کر میز پر بچھا دیا۔ لو، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا گاؤں؟ یہ صرف ضلع کوچک کا تفصیلی نقشہ ہے، عمران نے کہا۔ تو قادر خان نقشے پر جھک گیا، پھر کافی دیر تک وہ نقشے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھ دی تو عمران نے دیکھا کہ وہاں واقعی ایک پہاڑی دریا اور گاؤں کا نشان بنا ہوا تھا، لیکن ان کے نام درج نہیں تھے۔ شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی کہ نقشہ بنانے والے ان کا نام دیتے۔ عمران نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور وہاں دائرہ لگا دیا۔ مجھے اجازت ہے عمران صاحب، میں نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں، بہادر خان نے کہا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہادر خان سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ قادر خان، دیکھو یہ ہے شہر وافا، عمران نے ایک دائرے پر بال پوائنٹ رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ بڑا شہر وافا ہے، قادر خان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ ہے شہر واصل، عمران نے بال پوائنٹ اٹھا کر ایک اور جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہاں بھی دائرہ لگا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ واصل شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، قادر خان نے جواب دیا۔ تم کبھی تالان گاؤں گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، سینکڑوں بار گیا ہوں، قادر خان نے جواب دیا۔ کہاں ہے تالان گاؤں؟ یہاں نقشے میں اس کا نام موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو قادر خان نے غور سے نقشے کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ یہ ہے جناب، یہ تالان گاؤں ہے، یہ چھوٹا سا پہاڑی گاؤں ہے، قادر خان نے کہا۔ تو عمران نے وہاں دائرہ لگا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس تباہ شدہ عمارت کے بارے میں کچھ جانتے ہو جسے سفید قلعہ کہا جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس تالان گاؤں سے شمال مشرق کی طرف کافی سفر کرنے کے بعد ایک انتہائی قدیم عمارت آتی ہے جس کا معمولی سا حصہ باقی ہے، اسے سفید قلعہ کہتے ہیں، قادر خان نے جواب دیا۔ یہ عمارت کہاں ہوگی؟ نقشے میں دیکھ کر بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو قادر خان ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ کچھ دیر تک کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ انگلی رکھ دی تو عمران نے ایک کافی بڑا سا دائرہ لگا دیا۔ یہاں سے ایک سڑک نیچے وادی کی طرف اترتی ہے، اس وادی میں زیر زمین ایکریمیوں کا ایک خفیہ سینٹر ہے جس میں بیٹھ کر وہ مشینوں کے ذریعے بہادرستان اور ارد گرد کے تمام مسلم ملکوں کے دفاعی راز چوری کرتے ہیں۔ کیا تم اس وادی میں کبھی گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ گیا تو ہوں، لیکن یہ کافی پہلے کی بات ہے، گزشتہ سال۔ البتہ میں ایک پہاڑی لومڑی کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف سے ادھر گیا تو ایک باوردی ایکریمین نے اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر مجھے روک لیا، میری تلاشی لی اور پھر مجھے کہا کہ یہ سارا علاقہ حکومت کی تحویل میں ہے، اس لیے اب میں آئندہ ادھر کا رخ نہ کروں۔ میں واپس چلا آیا اور اس کے بعد آج تک وہاں نہیں گیا، قادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ حکومت کا سینٹر نہیں ہے، ورنہ اس قدر خفیہ نہ رکھا جاتا اور نہ ہمیں پاکیزہ سے یہاں آنا پڑتا، حکومت خود ہی اس کا بندوبست کر لیتی۔ ہم نے اس سینٹر کو تباہ کرنا ہے، لیکن وہاں انتہائی سخت حفاظتی اقدامات ہیں، تمہاری خدمات ہم نے اس لیے حاصل کی ہیں کہ ہم اس علاقے میں کسی ایسے راستے سے داخل ہونا چاہتے ہیں جس کا علم ان ایکریمیوں کو نہ ہو اور ہم بغیر کسی کو نظر آئے وہاں پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ پہلے تو ایک زیر زمین قدرتی سرنگ موجود تھی، میں تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ سرنگ ہے یا نہیں، کیونکہ بہادرستان اور روسیہ کے درمیان خوفناک جنگ کی وجہ سے بے شمار راستے بند ہو گئے ہیں اور کئی نئے راستے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔
قادر خان نے کہا وہ سرنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا نکلتی ہے؟ عمران نے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا تو قادر خان ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ یہاں گاؤں ہے دولت یار، اس گاؤں سے مغرب کی طرف آگے بڑھو تو ایک پہاڑی آتی ہے جسے چراس کہا جاتا ہے۔ یہ سرنگ اس چراس پہاڑی سے شروع ہوتی ہے اور اندر ہی اندر چلتی ہوئی اس وادی سے مشرق میں جا نکلتی ہیں۔ اس وادی کے علاقے کو مارم کہتے ہیں اور جہاں یہ سرنگ ختم ہوتی ہے اس علاقے کو سنگام کہتے ہیں۔ سنگام اور مارم دونوں ایک دوسرے سے ملحقہ علاقے ہیں۔ قادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ؟ عمران نے پوچھا۔ راستے تو بے شمار ہیں صاحب، لیکن مکمل طور پر ڈھکا ہوا راستہ کوئی نہیں ہے، قادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھیوں کی رہنمائی کرو اور انہیں سنگام تک اس طرح پہنچا دو کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا بالکل پہنچا دوں گا جناب، لیکن ہمیں یہاں سے وافا اور پھر وافا سے مگر ان تک جیپ میں جانا پڑے گا، مگر اس سے آگے پیدل چلنا ہوگا اور یہ پیدل کا راستہ تقریباً 20 پہاڑی میل کا راستہ بنتا ہے۔ پھر جا کر ہم دولت یار پہنچیں گے اور دولت یار سے آگے سرنگ اگر ہوئی تو اس راستے سے سنگام پہنچ جائیں گے، ورنہ ہمیں بہرحال کھلی جگہ سے گزرنا ہوگا۔ قادر خان نے جواب دیا مگر ان سے پہاڑی خچر نہیں مل سکتے؟ عمران نے کہا مل تو سکتے ہیں لیکن ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ قادر خان نے کہا تم انہیں سنگام پہنچا کر خچر واپس لے جانا، 4 ساتھی جائیں گے، 2 عورتیں اور 2 مرد، 5ویں تم خود ہوگے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام۔ قادر خان نے کہا اوکے، تم ابھی جاؤ، تم بہادر خان کے دفتر میں رہو گے، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ عمران نے کہا تو قادر خان اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کیا تم واقعی ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ جولیا نے قادر خان کے باہر جاتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے واقعی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور کیپٹن شکیل عام اور سیدھے راستے سے اس سینٹر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جبکہ تم اس قادر خان کے ذریعے وہاں تک پہنچو گے۔ مجھے جو اطلاعات ایکریمیا سے ملی ہیں ان کے مطابق 3 ریڈ ایجنٹ یہاں پہنچے ہیں، ان میں ایک چیف ایجنٹ جوڈی ہے، ایک اس کی گرل فرینڈ اور ریڈ ایجنٹ گارشیا ہے اور تیسرا ریڈ ایجنٹ لافٹر ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد لافٹر شہر واصل میں رک گیا ہے، جبکہ جوڈی اس سفید قلعے میں اور گارشیا اس سینٹر کے اندر گئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لافٹر اور جوڈی دونوں کا خاتمہ کر کے ان کے میک اپ میں اور کیپٹن شکیل آ جائیں۔ اس طرح ہم انتہائی آسانی سے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس سینٹر میں اصل بات اندر داخل ہونا ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پوری عمارت کو تباہ کریں، ہمارا اصل ٹارگٹ اس سینٹر کی مشینری کو تباہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو کم از کم ان دونوں کو الجھا ضرور لیں گے۔ اس دوران تم وہاں پہنچ جاؤ گے، اس کے بعد اگر تم اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تب بھی مشن بہرحال مکمل ہو جائے گا۔ عمران نے کہا لیکن وہاں پہنچ کر ہم اندر داخل کیسے ہوں گے؟ صالحہ نے کہا میرے ذہن میں ایک پلاننگ موجود ہے، ہم اس سیکیورٹی آفیسر مارٹن کو استعمال کر لیں گے جس سے ایکریمین سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری گلبرٹ نے بات کی تھی۔ جولیا نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا تم چونکہ اس گروپ کی انچارج ہوگی اس لیے میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ریڈ ایجنٹ گارشیا حد درجہ چالاک، ذہین اور شاطر عورت ہے اور ریڈ ایجنٹ انتہائی شفاف بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ سینٹر کے اندر وہ سیکیورٹی انچارج ہوگی اس لیے تم اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ عمران نے کہا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بچی نہیں ہوں، سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، ہماری فکر چھوڑو۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا عمران صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان رابطہ کیسے رہے گا؟ صفدر نے فوراً ہی بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ سینٹر چونکہ ہر قسم کی ٹرانسمیٹر کالز چیک کر لیتا ہے اس لیے لامحالہ ہمارے درمیان ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہاں تم نے ٹرانسمیٹر استعمال کرنا ہے، ورنہ وہ فوراً تمہاری موجودگی کا سراغ لگا لیں گے۔ مجھے چونکہ پہلے سے اس بارے میں معلوم تھا اس لیے میں اپنے ساتھ ٹیلی گرافی انسٹرومنٹ لے کر آیا ہوں، انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں تم نے اینٹی ٹیلی گرافک کوڈ میں پیغام دینا ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گارشیا ساسک سینٹر کے ایک کمرے میں بیٹھی ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھی کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ گارشیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس گارشیا بول رہی ہوں، گارشیا نے کہا، مادام جوڈی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے فون آپریٹر کی آواز سنائی دی، کراؤ بات اور سنو، آئندہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ گارشیا نے کہا یس میڈم، فون آپریٹر نے جواب دیا۔ ہیلو جوڈی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جوڈی کی آواز سنائی دی۔ یہ تم نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے جوڈی؟ میں یہاں بیکار اکیلے بیٹھے بیٹھے شدید بور ہو چکی ہوں، گارشیا نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کا انتظار تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، انہیں وہاں تک پہنچنے میں بہرحال وقت تو لگے گا، اب وہ جن تو نہیں ہے کہ بس پلک جھپکنے میں تمہارے سامنے پہنچ جائیں، جوڈی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن میں نے یہاں کے جو انتظامات دیکھے ہیں ان کے بعد میرا یہاں رہنا بیکار ہے، یہاں تو
कोई मक्खी भी बगैर इजाजत और बगैर चेकिंग के दाखिल नहीं हो सकती। इंसान तो फिर इंसान है, गार्शिया ने कहा। तुमने अभी इमरान के बारे में सिर्फ सुना और पढ़ा है, तुम्हारा कभी उससे टकराव नहीं हुआ। ये इंतजामात उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। तुम बहरहाल एक बात का ख्याल रखना कि किसी भी तरह किसी आदमी को ना बाहर जाने देना और ना किसी को अंदर आने की इजाज़त देना। मैंने इन लोगों का सुराग लगा लिया है, मैं इनको ट्रेस करा रहा हूँ। जैसे ही वो मेरे आदमियों की नज़रों में चढ़े, फिर मुझे लम्हा ब लम्हा उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट मिलती रहेगी। इसके बाद हम यकीनन उनका खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे, जोडी ने कहा। कैसे सुराग लगा लिया है, क्या तफसील है, गार्शिया ने पूछा। पाकिस्तान से इमरान के साथ 2 औरतें और 3 मर्द यहाँ दारुल हुकूमत पहुंचे हैं। इस तरह ये ग्रुप 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है। मेरे एक आदमी ने इस आदमी का सुराग लगा लिया जिसने इनके लिए एक रहायशगाह का बंदोबस्त किया था, लेकिन फिर वो आदमी अचानक गायब हो गया और इस रहायशगाह से ये लोग भी गायब हो गए हैं। बहरहाल उनके हुलिये हमें मालूम हो गए हैं। मेरे आदमी उनकी तलाश कर रहे हैं। जल्द ही उनके बारे में कहीं ना कहीं से इत्तला मिल जाएगी, जोडी ने जवाब दिया। यहाँ तुम्हारे आदमी कहाँ से आ गए, गार्शिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ एक एक्रीमियन ग्रुप है, मैं उनके बारे में बात कर रहा था। चूंकि वो भी एक्रीमियन है इसलिए वो हमारे ही आदमी हुए, जोडी ने जवाब दिया। और गार्शिया बेख्तियार हंस पड़ी। वैसे मेरा मशवरा मानो तो तुम लाफ्टर को लेकर सेंटर में आ जाओ। हम तीनों यहाँ इत्मीनान से बैठकर इन लोगों का शिकार खेल लेंगे और मैं बोर भी नहीं होंगी, गार्शिया ने कहा। कुछ मजीद मालूमात इन लोगों के बारे में मिल जाएं फिर ऐसा कर लेंगे, जोडी ने जवाब दिया। ओके, अब बताओ कि कॉल क्यों की है, कोई खास बात है, गार्शिया ने कहा। नहीं, मैंने सोचा कि तुम अकेली बोर हो रही होगी इसलिए तुम्हें साथ साथ हालात से आगाह करता रहूं, जोडी ने कहा। शुक्रिया, तुमने वाकई अच्छा सोचा है, गार्शिया ने कहा। और जोडी ने हंसते हुए गुड बाय कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और गार्शिया ने रिसीवर क्रैडल पर रखा ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ मार्टिन बैठो, गार्शिया ने उसे देखकर कहा और आने वाला खामोशी से सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुमने यहाँ के इंतजामात वाकई हैरान कुन हद तक फूल प्रूफ बना रखे हैं, लेकिन हर किस्म के इंतजामात में कोई ना कोई हामी या कोई ना कोई झोल ऐसा होता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन जो तवील अरसे से काम कर रहा हो इसे उनके मुतालिक बहरहाल इल्म होता है, इसलिए तुम मुझे उनके मुतालिक बताओगे, गार्शिया ने कहा। ऐसी कोई हामी या झोल नहीं है मादाम, आप बेफिक्र रहें, मार्टिन ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को मातहत नहीं समझा। जब मैं कह रही हूँ कि ऐसे झोल और हामियाँ बहरहाल होती हैं तो तुम इन्हें क्यों छुपा रहे हो। ये सेंटर की सलामती के लिए इंतहाई अहम है और हम एक्रीमिया से यहाँ इसकी हिफाजत के लिए आए बैठे हैं और तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हें हमारी कोई परवाह ही ना हो, गार्शिया ने गसीले लहजे में कहा। मादाम, आप हाँ मुझसे नाराज़ हो रही हैं। मेरी और आपकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप रेड एजेंट हैं जो एक्रीमिया की नाक होते हैं और मैं एक आम सा सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मेरा और आपका क्या मुकाबला। मेरी नज़रों में वाकई यहाँ कोई हामी नहीं है। अगर आपकी नज़र में हो तो मैं कह नहीं सकता, मार्टिन ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये बताओ कि इस सेंटर के सीवरेज का सिस्टम कहाँ है, गंदा पानी कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, गार्शिया ने होंठ चबाते हुए कहा। इसके लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको मौका पर ले जाकर दिखा सकता हूँ, चाहे तो जुबानी बता सकता हूँ, मार्टिन ने जवाब दिया। तुम जुबानी बता दो, देख मैं खुद लूंगी, गार्शिया ने कहा। सेंटर का पानी यहाँ से एक इंतहाई गहरे कुएं में जाता है और इस कुएं की तह में एक पाइप के जरिए ये पानी काफ़ी दूर तक एक पहाड़ी नाले में जा निकलता है। अगर आपके जहन में ये बात है कि इस पाइप के जरिए कोई आदमी कुएं तक आ सकता है और फिर कुएं से वो सेंटर में पहुंच सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुएं की तह में बाकायदा एक रेज मशीन नस्ब है जिसकी रेज इस पूरे पाइप में फैली हुई है। इंसान तो एक तरफ, कोई मक्खी और मच्छर भी इन रेस की वजह से इस पाइप में जिंदा नहीं रह सकता, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, अब बताओ कि ताज़ा हवा सेंटर में ले आने का क्या सिस्टम है, गार्शिया ने पूछा। ताज़ा हवा के लिए सुकिंग पंप लगे हुए हैं जिनके पाइप भी इसी तरह जेरे ज़मीन यहाँ से काफ़ी दूर जा निकलते हैं और इन पाइप में वही रेस फैली हुई है, मार्टिन ने कहा। अगर इन पाइपों के दहाने से कोई बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फेंक दी जाए तो क्या रेज उन्हें रोक सकती हैं, गार्शिया ने चुभते हुए लहजे में कहा। यस मादाम, इन रेज की ये खासियत है कि ये किसी किस्म की बदबूदार चीज़ को भी अंदर आने से रोकती हैं, मार्टिन ने कहा। गुड, अब ये बताओ कि इस सेंटर का कोई खसूसी और स्पेशल रास्ता है जिसे बेशक बंद कर दिया गया हो, गार्शिया ने कहा। यस मादाम, 2 रास्ते थे लेकिन उन्हें रेड ब्लॉक से बंद कर दिया गया है। अब वो किसी सूरत नहीं खोले जा सकते और न तोड़े जा सकते हैं, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ थे ये रास्ते, नक्शा ले आओ और इस पर निशानदही करो, गार्शिया ने कहा। मादाम, आखिर आप चाहती क्या है, मार्टिन ने इस बार
قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، سمجھے؟ میں اب سیکیورٹی انچارج ہوں اور میرے حکم پر تمہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، گارشیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، مارٹن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ اور نقشہ لے کر آؤ، جلدی واپس آنا، مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، گارشیا نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، مارٹن نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو گارشیا بے اختیار مسکرا دی۔ نان سینس، خوبصورت آدمی ہے لیکن عورتوں کے جذبات کی زبان ہی نہیں سمجھتا، اب جوڈی باہر ہے تو پھر اسی سے ہی گزارا کرنا پڑے گا، لیکن یہ تو بالکل ہی احمق ہے الو، گارشیا نے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی، لیکن جب کافی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود مارٹن نہ آیا تو گارشیا کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے فون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ مارٹن کو تلاش کرو، وہ جہاں بھی ہو اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، گارشیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گارشیا نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، مارٹن تو سینٹر سے باہر چلا گیا ہے، فون آپریٹر کی آواز سنائی دی تو گارشیا بے اختیار اچھل پڑی۔ سینٹر سے باہر چلا گیا؟ کیا مطلب؟ کیسے باہر چلا گیا؟ باہر جانے کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے، کس کی اجازت سے گیا ہے وہ؟ گارشیا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سیکیورٹی وے سے باہر گیا ہے، یہ سیکیورٹی وے اس کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کا تعلق چیکنگ کمپیوٹر سے نہیں ہے، چیکنگ کمپیوٹر صرف مین وے پر کام کرتا ہے، فون آپریٹر نے کہا تو گارشیا کے چہرے کا رنگ یکلہت بدل گیا۔ آپ سیکیورٹی انچارج ہیمفرے کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، مارٹن بھی اسے ہی کہہ کر گیا ہے کہ وہ سینٹر سے باہر جا رہا ہے، اسی نے مجھے بتایا ہے، فون آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او فوراً اسے میرے پاس بھیجو ابھی، اور اسی وقت گارشیا نے چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گارشیا نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران نے جیپ وافا کے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی ہی تھی کہ اچانک سائیڈ گلی سے قادر خان دوڑتا ہوا جیپ کی طرف آتا دکھائی دیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عمران اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ میں آپ کو دیکھ کر آیا ہوں جناب، قادر خان نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم ابھی تک یہاں وافا میں ہی ہو، باقی ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ کیپٹن شکیل تھا، جبکہ باقی سارے ساتھی جولیا کی سرکردگی میں علیحدہ گروپ کی صورت میں کئی گھنٹے پہلے قادر خان کے ساتھ چلے گئے تھے، اس لیے عمران قادر خان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ چونکہ عمران اسی میک اپ میں تھا جس میں اس نے قادر خان سے ملاقات کی تھی، اس لیے قادر خان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ جناب ذیشان ہوٹل میں ہے، جس راستے پر ہم نے سفر کرنا تھا، اس راستے میں ایک جگہ زلزلہ آیا ہے اور اسے راستہ بند ہو گیا ہے، اس راستے کو صاف کیا جا رہا ہے، کل تک صاف ہو جائے گا، اس لیے میں نے انہیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا ہے۔ لیکن جناب، میں آپ کو ایک اہم اطلاع دینے آیا ہوں، قادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سی اطلاع؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے قریب ہی ایک میڈیکل سٹور ہے، میں نے وہاں اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے شکار کے وقت مجھے اس علاقے میں جانے سے روکا تھا، میں نے اسے پہچان لیا ہے، قادر خان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، کہاں ہے وہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا میڈیکل سٹور ہے، وہ وہاں موجود ہے، میرے سر میں درد تھا، میں وہاں سے دوا لینے گیا تو میں نے اسے مینیجر کے شیشے والے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سوچا کہ جا کر میڈم جولیا کو بتاؤں گا، لیکن اب آپ اچانک نظر آ گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، قادر خان نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی آدمی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں جناب، ایک بار کسی کو دیکھ لیں تو مرتے دم تک نہیں بھولتے، قادر خان نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، بیٹھو جیپ میں اور ہمیں وہاں لے چلو، عمران نے کہا تو قادر خان جلدی سے جیپ کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور عمران نے جیپ آگے بڑھا دی، پھر قادر خان کی رہنمائی میں وہ ایک گلی میں سے گزر کر ایک اور سڑک پر پہنچ گئے۔ وہ سامنے میڈیکل سٹور ہے، الخیر میڈیکل سٹور، قادر خان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیپ اس دکان کے قریب لے جا کر روک دی اور پھر وہ جیپ سے نیچے اتر آیا، اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل اور قادر خان بھی نیچے اتر آئے اور پھر وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے دکان میں داخل ہو گئے۔ کافی بڑی دکان تھی، ایک طرف شفاف شیشے کا بنا ہوا کیبن تھا جس میں ایک آدمی بینچ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک آدمی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ ہے وہ آدمی، پہلے بیٹھا تھا اب لیٹ گیا ہے، قادر خان نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اس کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جس پر مینیجر کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ یس سر، کیا چاہیے سر؟ سیلز مین نے انہیں کیبن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مینیجر سے ملنا ہے، بڑا سودا ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا تو سیلز مین سر ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ عمران نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اس کے بعد کیپٹن شکیل اور آخر میں قادر خان اندر داخل ہوا۔ مینیجر انہیں دیکھ کر چونک پڑا اور اس نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، جبکہ وہ لیٹا ہوا آدمی
वैसे ही लेटा रहा, उसके चेहरे का रंग नारंगी हो रहा था और वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। वो एक्रीमियन था, उसके जिस्म पर नीले रंग का यूनिफॉर्म था। सामने वाली जेब पर छोटी सी प्लेट थी जिसके ऊपर मार्टिन और आगे सिक्योरिटी ऑफिसर लिखा हुआ था और नीचे दो अल्फाज SC लिखे हुए थे। इमरान ये प्लेट पढ़कर बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इस प्लेट से तो यही जाहिर होता था कि ये सासिक सेंटर का सिक्योरिटी ऑफिसर मार्टिन है, वही मार्टिन जिसका जिक्र जूलिया से एक्रीमियन सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी गलबर्ट ने किया था। जी साहब फरमाइए, मैनेजर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं डॉक्टर हूँ, क्या ये साहब बीमार हैं? इमरान ने मार्टिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी हाँ, इन्हें खून की कोई अजीब सी बीमारी है। इनको 1 घंटे के अंदर अंदर एक मखसूस दवा चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से ये दवा हमारे स्टॉक में मौजूद नहीं है। मैंने दारुल हुकूमत फ़ोन किया है, वहाँ से दवा एक स्पेशल पैसेंजर के ज़रिए आ रही है, लेकिन इनकी हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही है और ज़ाहिर है दवा शाम तक पहुंचेगी, इसलिए मैं बेहद परेशान हूँ, डॉक्टर ने परेशान से लहजे में कहा। कौन सी बीमारी है उन्हें और कौन सी दवा चाहिए? उनकी हालत तो खतरे में है, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बीमारी का नाम तो मुझे नहीं आता, अलबत्ता ये दवा है, ये आप देख लें। पहले भी ये हमसे इकट्ठी ही दवा ले जाते रहे हैं। किसी एक्रीमेंट सेंटर में ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजर ने कहा और मेज़ पर रखी हुई एक शीशी उठाकर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दी, जबकि मार्टिन इसी तरह लेटा हुआ था। उसकी हालत बता रही थी कि उसका जहन तकरीबन माउफ हो चुका है, क्योंकि ना ही उसने आंखें खोली थी और ना ही कोई बात की थी। इमरान ने दवा की शीशी लेकर इस पर मौजूद लेबल को गौर से पढ़ना शुरू कर दिया और एक तवील सांस लिया। ये तो इंतहाई खतरनाक और पेचीदा मर्ज है और मरीज की हालत बता रही है कि शाम तो क्या, अगर निस्फ घंटा मजीद इसको दवा ना मिली तो ये हलाक हो जाएगा, इमरान ने कहा। आप क्या करें जनाब, मैं तो अब सोच रहा था कि एम्बुलेंस मंगवा कर उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दो। यहाँ दुकान पर उन्हें कुछ हो गया तो हम तो तबाह हो जाएंगे, मैनेजर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इस बीमारी में खसूसी रिसर्च की हुई है, ये अभी ठीक हो सकते हैं। एक कागज़ दें, इमरान ने कहा तो मैनेजर ने जल्दी से एक कागज़ आगे बढ़ा दिया। इमरान कुर्सी पर बैठ गया, उसने कागज़ पर चंद दवाएं लिखना शुरू कर दी और फिर कागज़ मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया। देखें, ये दवाएं आपके स्टोर में हैं, इमरान ने कहा तो मैनेजर ने कागज़ ले लिया। जी हाँ, मगर ये तो आम सी दवाएं हैं, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जल्दी करें, ये दवाएं मंगवाएं और साथ ही एक सिरिंज भी जल्दी करें, इमरान ने कहा तो मैनेजर सर हिलाता हुआ खुद ही कुर्सी से उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, ये कौन सी बीमारी है? कैप्टन शकील ने इमरान के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये खून की एक पेचीदा बीमारी है, इसमें अगर मरीज को गुस्सा आ जाए और वो अपना गुस्सा किसी वजह से निकाल ना सके तो खून में कीमियाई तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। जो दवा मैनेजर ने मुझे दिखाई है वो इसकी आम दवा है, लेकिन अब इस पर जो जदीद तरीन रिसर्च हुई है इसके मुताबिक इस मखसूस दवा की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इलाज आम दवाओं से भी हो सकता है, बशर्त ये कि उन्हें खसूसी तरकीब से मिक्स किया जाए। ये अभी ठीक हो जाएगा और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसके बाद उसे मजीद किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा पा लेगा, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि इस मौजू पर मजीद कोई बात होती, मैनेजर वापस केबिन में आया और इसके हाथ में 4 शीशियां और एक सिरिंज मौजूद थी। ये लीजिए जनाब, लेकिन जनाब ख्याल रखें ऐसा ना हो कि, मैनेजर ने परेशान लहजे में कहा। तुम बेफिक्र रहो मैनेजर, इमरान ने कहा और फिर उसने पैकेट में से सिरिंज निकाली और इसके बाद उसने उसकी सुई से कैप हटाकर शीशों में यके बाद दिगरे सुई डालकर दवा सिरिंज में भरना शुरू कर दी, लेकिन हर शीशी में से उसने अलहदा अलहदा मिकदार में दवा सिरिंज में भरी और फिर उसने सुई पर कैप चढ़ाई और सिरिंज को एक हाथ से तेज झटके देने शुरू कर दिए। काफी देर तक और इंतहाई तेजी से वो ऐसा करता रहा। फिर उसने सिरिंज को गौर से देखा, दवा का रंग गहरा सुर्ख हो गया था। कुछ देर उसे गौर से देखने के बाद उसने एक बार फिर सिरिंज को मजीद चंद झटके दिए और फिर वो कुर्सी से उठकर बेंच पर लेटते हुए मार्टिन की तरफ बढ़ा। इसकी आस्तीन ऊपर करो, इमरान ने मुड़कर कैप्टन शकील से कहा तो कैप्टन शकील ने जल्दी से उठकर मार्टिन की आस्तीन का बटन खोला और फिर उसे ऊपर उठा दिया। यहाँ से इसे जोर से दबाओ, इमरान ने बाजू की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने दोनों हाथों से बाजू की इस जगह को मजबूती से पकड़ लिया। इमरान ने कलाई पर रग तलाश करना शुरू कर दी और फिर एक जगह उसकी उंगली टिक गई। उसने एक शीशी में मौजूद स्प्रिट निकाली और इस जगह पर अच्छी तरह मल कर उसने सुई से कैप हटाई और सुई आहिस्ता से रग में उतार दी। थोड़ा सा सिरिंज के लीवर को वापस खींचा तो नारंगी रंग का खून सिरिंज में दाखिल होता दिखाई दिया। बस हाथ हटा दो, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा तो कैप्टन शकील ने हाथ हटा दिया। इमरान ने इंतहाई आस्तगी से दवा इंजेक्ट करना शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट तक वो इंतहाई आहिस्तगी से दवा इंजेक्ट करता रहा। जब सिरिंज में मौजूद तमाम दवा मार्टिन के जिस्म में इंजेक्ट हो गई तो इमरान ने सुई वापस खींच ली और उंगली से इस जगह को दबा दिया। मैनेजर इस दौरान करीब खड़ा रहा, लेकिन
اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران نے خالی سرنج واپس میز پر رکھی اور پھر انگلی اس جگہ سے ہٹا لی اور انگوٹھے کی مدد سے اس نے مارٹن کی آنکھوں کو باری باری کھولا اور اس کے ساتھ ہی اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔ دوا نے اثر شروع کر دیا ہے، 10 منٹ بعد یہ صاحب مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل بھی بیٹھ گیا اور قادر خان بھی۔ مینیجر بھی اسی طرح ہون بینچے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرح اس کی نظریں بھی مارٹن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور پھر جب اس نے مارٹن کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ عمران کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ صرف پڑھا تھا، آزمایا نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان تو نہیں تھا، البتہ فکر مند ضرور تھا۔ مارٹن کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا تیز چلتا ہوا سانس بھی اب تیزی سے ہموار ہوتا جا رہا تھا۔ آپ تو کمال کے ڈاکٹر ہیں جناب، لیکن آپ کا کلینک کہاں ہے؟ میں تو یہاں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مینیجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سائنس کا ڈاکٹر ہوں، طب کا نہیں ہوں، بس ویسے ہی شغل کے طور پر طبی ریسرچ کرتا رہتا ہوں، میرا تعلق کافرستان سے ہے، عمران نے جواب دیا تو مینیجر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مارٹن نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلہت ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اب زندگی کی لہریں موجود تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نارمل ہو گیا ہوں، کیا دوا آ گئی ہے؟ مارٹن نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دوا تو شام تک پہنچے گی، لیکن یہ صاحب آپ کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر پہنچ گئے ہیں، آپ واقعی انتہائی خوش قسمت انسان ہیں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اب تک کی ساری کارروائی تفصیل سے بتا دی۔ او آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں جناب، مارٹن نے جلدی سے اٹھ کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زندگی بچانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مسٹر مارٹن، انسان تو صرف وسیلہ بنتا ہے، آپ کی دوا تو شام کو آتی، لیکن اب اس دوا کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو لیمن جوس کا ایک گلاس ضرور پینا پڑے گا تاکہ دوا کے اثرات مکمل ہو جائیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اب آپ کو اس دوا کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک گلاس لیمن جوس پی لیں، اس طرح مزید گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس بیماری پر خصوصی ریسرچ کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس بارے میں تفصیلی ڈسکس کر سکوں، عمران نے کہا۔ ضرور جناب، آپ تو اب میرے محسن ہیں، بہرحال دوا تو مجھے شام میں لینی ہی ہوگی، میں شام کو آ کر لے چلوں گا، چلیں جناب، لیکن یہ دعوت میری طرف سے ہوگی، مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں جیسے آپ چاہیں، لیکن ہمارے ساتھی یہاں قریب ہی ایک ہوٹل میں موجود ہیں، وہاں چل کر اکٹھے بیٹھیں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو مارٹن نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر مینیجر سے مصافحہ کر کے وہ سب اس میڈیکل سٹور سے باہر آ گئے۔ آپ کی تعریف جناب، مارٹن نے باہر آ کر جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔